ہوتے ہیں اور جس رات میں پہرے لگا دیے جاتے ہیں، کسی شیطان کے لیے در اندازی کا کوئی امکان نہیں رہتا، یہ اس میں زمین پر آیا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے اور اسی مقصد سے دونوں جگہ یہ ذکر ہوا۔ ہم سے بڑی خوبی سے جو اصل بات تھی اور جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، آپ نے اس کو رفع کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان کیجئے گا کہ پھر پورا کا پورا جو ایک تصور پیدا ہوا ان راتوں کو تلاش کرنے کے حوالے سے، جس میں قرآن مجید کوئی بات نہیں کر رہا، نہ وہ تعین کر رہا ہے، اگر اس کے پیش نظر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو وہ ترغیب دلاتا ہے کہ اس کے اندر تم نے عبادت کرنی ہے۔ ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آتا ہے، آپ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے جو باتیں فرمائی ہیں ان میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو تلاش کرو۔ پھر جب پوچھا گیا رات تو خود چونکہ آپ کو استحضار نہیں تھا تو ایک تخمینہ اور اندازہ بیان کر دیا گیا۔ یہ پیغمبر کا اسوہ قرآن مجید کی ان صورتوں کو، اس مضمون کو سامنے رکھ کے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک بندے کا ابدیت پر مبنی رد عمل ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بندگی اور ابدیت کا منتہائی کمال ہے۔ پیغمبر کی ذات میں بندہ کیا ہوتا ہے وہ مجسم ہوا ہے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح ہم الہ کا تصور کرتے ہیں تو ذات باری کے سوا کوئی اور چیز تصور میں نہیں آتی، لیکن بندگی میں تو میں آپ سب شریک ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ اس میں بندگی کو بھی جب آپ مجرد کر کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ بندگی پھر کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ کچھ رویے ہوں گے، کردار ہوگا، کچھ تصورات ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی نا جو مل کے ایک بندے کی تصویر بنائیں گی۔ تو بندے کی یہ تصویر اپنے منتہائی کمال پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ بندے کو کیا کرنا چاہیے جب اس کو یہ اطلاع ملے، یعنی اگر اسے یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رات ایسی مقرر ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جس میں پہرے لگا دیے جاتے ہیں، جس میں ذات باری کا التفات عالم کی طرف ہوتا ہے، جس میں وہ اس کائنات کے نظم کے بارے میں اہم فیصلے کر کے فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، جس میں فرشتے جوک در جوک وہ فیصلے لے کے زمین کی طرف آتے ہیں، جس میں سلامتی ہوتی ہے، یہ جو کچھ وساوس پیدا کرنے والی قوتیں ہیں دنیا کے اندر وہ سب کی سب بند کر دی جاتی ہیں۔ تو خود اندازہ کیجئے کہ اس رات کے بارے میں یہ سب باتیں سننے کے بعد ایک بندے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو یہی چاہے گا کہ میں تو اس رات میں سوؤں ہی نہ۔ یعنی اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کائنات کے بادشاہ کی سواری گزرنی ہے تو کیا جذبات ہوں گے؟ تو یہ چیز ہے جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابدیت کے اس پہلو کو نمایاں کر دیا۔ یعنی آپ نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ مجھے معلوم ہو یہ رات کون سی ہے، میں اندازہ کروں، اس لیے کہ رات تو آپ کے ساتھ ہی آئی تھی، یہ تو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا نا۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہا کہ ہم نے اس کو فی لیلۃ مبارکہ اتارا ہے، تو کس پر اتارا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا۔ تو اس وجہ سے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے آپ کو صبح ایک کتاب دی تھی، تو ظاہر ہے کہ آپ پلٹ کے دیکھیں گے نا کہ وہ کون سی صبح تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک ایسی رات میں نازل کیا تھا، تو پلٹ کر خیال آئے گا کہ وہ کون سی رات تھی، کیونکہ وہ رات اگر متعین ہو جائے تو پھر ایک بندے کے دل و دماغ میں کیا چیز پیدا ہونی چاہیے؟ یہی کہ میں اپنے رب کے لیے منتظر رہوں، میں اس کی رحمت کی دعائیں کروں۔ ہمارا تعلق، ابدیت کا تعلق کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ دعا میں، مناجات میں، تسبیح میں، تحمید میں۔ یعنی ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں تو یہی سب کرتے ہیں نا، جس سے عبادات وجود میں آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بالکل ٹھیک وہ رد عمل ظاہر کیا جو ایک بندہ مومن کی طرف سے ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ غالباً آخری عشرے کی کوئی رات تھی، یعنی رمضان کا مہینہ تھا، یہ دوسری جگہ خود قرآن نے واضح کر دیا ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، رات کون سی تھی؟ تو اس کو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں پھر ظاہرہ اندازہ لگایا آپ نے کہ آخری عشرے کی رات تھی، اور اس میں بعض موقعوں پر یہ بھی خیال ہوا کہ یہ کوئی طاق رات تھی۔ تو یہ سب چیزیں جتنی تھیں یہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن متعین نہیں فرمائیں یا متعین نہیں فرما سکے۔ تو پھر لوگوں کو یہی ترغیب دینی چاہیے تھی کہ وہ ان راتوں میں کوشش کریں
ہو سکتا ہے کسی کو وہ لمحہ نصیب ہو جائے، وہ وقت نصیب ہو جائے جس میں پروردگار عالم کی طرف سے زمین والوں کی طرف اتنا غیر معمولی التفات ہوتا ہے۔ اسی کو پلٹ کے روز جو التفات ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ بتایا گیا نا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں کی طرف سراپا التفات ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کون ہے مجھ سے مانگنے والا، تو اس کے لیے تہجد کے وقت کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی، یعنی اس وقت اٹھیں، اس وقت دعا کریں، اس وقت مناجات کریں، تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب اس وقت سراپا التفات ہے۔ وہ ہر وقت سنتا ہے، لیکن یہ اطلاع ملنا کہ اس وقت بندوں کی طرف خصوصی التفات ہو رہا ہے، یہ بندے کے اندر یہی رد عمل پیدا کرے گا۔ تو اگر یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندے کو بھی اس رات کی تلاش میں بیدار ہونا چاہیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ہے، اور ایک بندہ مومن کا جس پر ابدیت اپنے کمال کو پہنچی ہے رد عمل ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب یہ بیان کیجئے گا، یہاں تک تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے بارے میں بتایا، اس میں قرآن کے فیصلے اور کائنات کے بڑے فیصلوں کے بارے میں بتایا، تدابیر امور ہوتی ہیں، بندے کا، ابدیت کا، پیغمبر کا رد عمل سامنے آیا، لیکن کسی کو وہ رات مل جاتی ہے تو ہمارے یہاں جو بالکل ایک عام بات رائج ہے کہ جی اگر آپ نے اس رات میں عبادت کر لی تو گویا 1000 راتوں کی عبادت کے وہ برابر ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ کسی شخص نے 21 کو کر لی، کسی نے کسی اور تاک، اب کسی کو مل گئی تو یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی لاٹری لگ گئی کسی کی، جی آپ نے کیا تو وہ آپ کو 1000 راتیں مل گئیں اور ایک اس بیچارے کو کچھ نہیں ملا۔ تو یہ اس دعوے کی کیا حقیقت ہے کہ آپ نے اگر اس میں عبادت کی تو آپ کو اس کا اجر اتنے گنا ملے گا؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں ایک بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ایک بندے کے اندر بندگی کا احساس پیدا ہوا، بندگی کے احساس نے اسے آمادہ مناجات کیا، آمادہ عبادت کیا، آمادہ توبہ استغفار کیا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کہاں ہوا ہے؟ بندے کے اندر ہوا ہے۔ بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی تو اب وہ کس جذبے کے ساتھ تلاش کر رہا ہے کہ مجھے کوئی جگہ ملے جہاں میں اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی عرضداشت پیش کر سکوں۔ یہ ساری چیز مختلف درجات میں ہوگی۔ میرے ہاں ہو سکتا ہے یہ 10 ہو، آپ کے ہاں 20 ہو، کسی اور کے ہاں 30 ہو، کسی کے ہاں 40 ہو۔ اب اس کائنات کا پروردگار انتخاب کرے گا نا کہ کون اس کا اہل ہے کہ جس کے ساتھ میں اس رات کو ہمانگ کر دوں، سبحان اللہ، تو ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ سارے معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہم دعائیں کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ہم نے کیا ایفرٹ کی ہے، ہماری طرف سے کیا صحیح ہوئی ہے، کیا کوشش ہوئی ہے، اس میں پھر خدا کا انتخاب بھی سامنے آتا ہے کہ میرے بندے نے حق ادا کر دیا ہے، تو اب میں اس کو اسی وقت اٹھاؤں گا جو حقیقت میں لیلۃ القدر ہوگی، میں اس کو اسی وقت اٹھاؤں گا جو میری عنایت کا وقت ہوگا، یہ میں اس کو اسی وقت اٹھاؤں گا جب دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، لیکن انعام بقدر صحیح، یعنی آپ نے کیا کیا